قرآن کے نزول کا مقصد اللہ نے قرآن میں بتایا. اللہ سوال کر رہے ہیں جس سے میں نے شروع کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 82 افلا یتدبرون القرآن, کیا تم لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ قرات تو کرنا ہے, قرات یعنی اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنا ہے. پڑھنے کا مقصد ہے, پڑھنے کا مقصد ہے, یہ تمہاری ہدایت ہے. کیونکہ تمہاری کامیابی اور ناکامیابی, کون سی کامیابی اور ناکامیابی؟ دنیا اور آخرت کی, یہ دونوں اس کتاب کے ذریعے سے طے ہونے والے ہیں. تم اگر اس کتاب سے بدل جاؤ گے تو پھر تو میرے نبی تمہارے خلاف گواہی دیں گے. ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, یہ ہے میری قوم کے وہ لوگ ہیں اللہ جو اس قرآن سے جو ہجرت کر گئے تھے. قرآن سے مکے سے ہجرت کیا, مدینے کا مطلب کیا ہوا؟ مکے کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. قرآن سے ہجرت کر دیا کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن تو پڑھ رہے پورا, لیکن بمانے نہیں, بمطلب نہیں, اس کے اوپر تدبر نہیں, اس کی فکر نہیں, اللہ کا حکم کیا ہے سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے, بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو اجر و ثواب ہے وہ شاید اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر دے, لیکن اگر سوال پر اتر گئے اللہ تعالیٰ تو پھر شامت ہے ہم سب کی. تو اس وجہ سے یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا ہی اس لیے گیا تاکہ صرف جس پر نازل ہوا اور جنہوں نے اس نازل ہونے والی ذات مبارک پر اور جو چیز ان پر نازل ہوئی صرف اس پر ایمان لایا, ایسا نہیں ہوا. ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے دنیا کے سامنے اس کتاب کو پہنچانے کی ذمہ داری زندگی کا مقصد عین بنا لیا تھا. اس کو اب تھوڑا آسان کر کے سمجھاتا ہوں. یہ قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس کو نازل کیا گیا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوا قرآن کہ اے نبی آپ صحیح راستہ پالو, اس وجہ سے راستہ نازل نہیں ہوا. جو لوگ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر جو ان پر نازل ہوا صرف ان کے لیے نازل نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے اس کی ذمہ داری کو سمجھا کہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اس کتاب کو پوری انسانیت تک پہنچائے, کیونکہ یہ کتاب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں اس کو ہم نے پہلی مرتبہ نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ ھدی للناس, تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر اس کتاب کو ہم نے نازل کیا بولے اللہ تعالیٰ. تو ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح ایک آدمی کے پاس جی پی ایس رکھا ہوا ہو, وہ جی پی ایس کھول کے دیکھ تو رہا ہے, جی پی ایس کے پورے ڈائیگرامز کو دیکھ رہا, استعمال نہیں کر رہا تو راستہ کبھی بھی نہیں پا سکتا ہو. آپ قرآن پورا پڑھ لو, کتنی بھی پیاری قرات میں پڑھو, کتنے بھی بار اس کا دور ختم کر لو, اس کے مطابق اگر آپ کی زندگی کے معاملات نہیں ہو رہے یقیناً آپ گمراہی میں ہیں. آپ قرآن سے ہجرت کر چکے ہیں. میں اگر انڈیا سے جو ہے کہیں باہر گیا ہوا ہوں یا باہر سے واپس انڈیا آیا اور وہاں کے فوٹوز لے کر آیا تو وہ فوٹوز میں میموری تو کیپچر کر لیا میں اس جگہ کی, لیکن وہ جگہ پر تو نہیں ہوں میں. اسی طرح قرآن میں روز پڑھتا ہوں لیکن زندگی پوری میری قرآن کے خلاف ہے, تو قرآن سے تو ہجرت کر دیا میں ہوں ہی نہیں قرآن کے مطابق, قرآن سے ہدایت لیا ہی نہیں میں. تو ہمارے لیے اس وجہ سے بھی قرآن کے دروس کا ہونا ضروری ہے. اور درس قرآن جیسے میں نے کہا یہ الگ الگ کیفیات پر ہو سکتا ہے. اس میں ہم کوئی فقہی مسئلے یا وہ مسئلے جو بہت گہرائی تک, کیونکہ یہ تو سمندر ہے, یہ تو اللہ کی کتاب ایک سمندر ہے, آپ اس میں جتنا گہرائی میں جائیں گے آپ اس کو دیکھیں گے کہ اتنی اندر پہنچیں گے, اور جتنا اندر جاتے جائیں گے آپ علم کے اتنے خزانے حاصل کرتے جائیں گے. کیونکہ سمندر کی بھی خوبی کیا ہے, جتنا گہرائی پر جاؤ گے وہاں پہ اتنی قیمتی چیزیں رکھے اللہ تعالیٰ. تو یہ قرآن کی گہرائی علم کی کیا ہے, جتنا آپ اس میں غوطہ لگاتے جاؤ گے آپ کے اندر ایک نئی نکھار آئے گی, آپ ایک نئے قسم کے دولت مند بن جاؤ گے, آپ کو نئے نئے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے, عزت والی زندگیوں سے نوازیں گے. اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میدان محشر جب قائم ہو جائے تو اس دن فیصلہ کیا جائے اس کے حق میں کہ تو آج میرے نبی کا پڑوسی بن کر رہ جا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ اگر کامیابی ملی تو سمجھو کہ حقیقت میں بہت بڑی کامیابی مل گئی ہم کو, کیونکہ اصل اس دن کا کامیاب ہونا اصل کامیابی ہے ہمارے لیے, اور اس دن کی کامیابی کے لیے ہی یہ قرآن بھیجی گئی. آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی نصیحت ہے, آپ لوگ ابھی رمضان میں کئی دعائیں گڑ گڑا کر مانگتے, کئی چیزیں اللہ سے یقین کے ساتھ مانگتے, ایک دعا اس میں سب سے پہلی شامل کر لو, اس کو
سب سے پہلی دعا شامل کر لو، اے اللہ مجھے اسلام کی ویسی ہی سمجھ عطا فرما دیجئے جیسی سمجھ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عطا کی تھی۔ آپ یقین مانو پوری دعا، کائنات کی دعا مانگ لی آپ یہ ایک دعا میں، اس سے اتنی چھوٹی دعا لیکن ہر چیز شامل کر دی آپ اس کے اندر۔ اے اللہ مجھے اسلام کی ویسی سمجھ عطا فرما دیجئے جو سمجھ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عطا کی تھی۔ چھوٹا جملہ ہے، چھوٹی دعا ہے، دل سے گہرائی کے مانگیے اس کو انشاءاللہ۔